یعنی 4 سنتیں ادا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے، اس کے لیے دعا ہے۔ 2 رکعتیں تو ہیں تحیۃ المسجد، اس کے علاوہ 4 رکعات ادا کرے، 4 سنتیں۔ ترمذی 430 نمبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور 2 رکعت کے بعد تشہد اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے تھے، یعنی 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے تھے۔ ترمذی 429۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو۔ آپ نے 2 بار فرمایا مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو، 2 مرتبہ فرمایا۔ پھر تیسری بار کہا جس کا دل چاہے، فرض نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ آپ ناپسند کرتے تھے کہ لوگ اس کو سنت موقدہ بنا لیں۔ صحیح بخاری 1183 نمبر۔ کل بھی ایک نمازی پوچھنے لگے کہ نماز مغرب ہو چکی ہے، کیونکہ پہلی صف میں سارے ہی سنتیں پڑھ رہے تھے اذان اور تکبیر کے درمیان۔ میں نے کہا نہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، ابھی جماعت ہونی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک۔ کئی لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ مغرب کی فرض سے پہلے بھی 2 رکعتیں، فرض سے پہلے بھی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے، پڑھو اس نماز کو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی طرف لپکتے اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں کہ اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے۔ ستونوں کی طرف لپکتے، ستونوں کو ستھرا بنا لیتے تاکہ آنے جانے والے نمازی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے۔ اور اتنی کثرت سے پڑھتے کہ لوگ سمجھتے جماعت ہو چکی ہے۔ ہماری اکثر مساجد میں اجازت ہی نہیں ہے 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور کئی بیچارے جو تنگی محسوس کرتے ہیں وہ لکھ کر لگا دیتے ہیں 3 منٹ میں ختم کرو ہر حال میں 2 سنتیں۔ مغرب کے بعد 3 منٹ کا وقفہ دیا جاتا، یہ بھی غلط۔ 2 سنتیں کا پورا وقت دو ان کو، 2 سنتیں وہ ادا کریں۔ صحیح مسلم 837۔ مرثد بن عبداللہ سیدنا عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا یہ عجیب بات نہیں، فواز آرام سے بیٹھ، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ سیدنا ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے؟ تابعی آ کر کہتے ہیں صحابی کو، اور ایک صحابی کی شکایت لگاتے ہیں کہ عجیب بات ہے، مغرب کی نماز سے پہلے 2 پڑھتے ہیں۔ سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ انہوں نے پوچھا مرثد نے اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے مصروفیت، وقت کی کمی۔ ہمارے ہاں بھی سنتیں اور نوافل کیوں نہیں پڑھتے؟ وقت کی کمی، فرض پڑھ کے۔ اور صحیح بخاری 1184۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو، جمعہ کی نماز کے بعد یعنی، تو 4 رکعات ادا کرو۔
صحیح مسلم۔ معلوم ہوا جمعہ کے بعد 4 رکعات سنتیں پڑھنی چاہیے، اگر 2 پڑھ لے تب بھی جائز۔ اور ایک حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر آ جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اہل علم نے ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کی ہے کہ مسجد میں اگر پڑھنی ہو نا جمعے کے فوراً بعد تو 4 پڑھو، اور اگر مسجد میں نہیں پڑھنی، گھر پڑھنی ہے تو 2 رکعتیں پڑھ، گھر چلے جاؤ، کیونکہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، فجر کی 2 سنتیں۔ صحیح مسلم 725۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں سے کسی چیز پر اتنی حفاظت اور ہمیشگی نہیں کرتے تھے جس قدر فجر کی 2 سنتوں پر کرتے تھے، 2 فرضوں سے پہلے۔ صحیح بخاری 1169۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زائد دی ہے، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور یہ نماز فجر کی 2 سنتیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے، صحت مند ہو یا بیمار، سفر میں ہو یا حضر میں ہو۔ 2 سنتیں سفر میں بھی فجر کی پڑھنی ہے، اور گھر میں تو پھر جب مقیم ہیں آپ اپنے گھر علاقے میں رہتے ہیں تو پھر لازمی پڑھنی ہے۔ آخری بات آج کے سبق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹتے تھے، باقاعدہ کروٹ کے بل لیٹتے تھے۔ 2705 صحیحہ امام البانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اگر آپ مسجد میں دائیں پہلو لیٹتے ہیں تو ہمارے رمضان میں رانا صاحب تھے معتکف، تو یہاں پر ایک ہمارے نمازی نے 2 سنتیں پڑھی اور دائیں پہلو پر لیٹ گئے۔ وہ ادھر ساتھ انہوں نے بڑی سختی سے کہا کر رہا ہے بستر بڑھایا ہے تو اٹھو، نوست پھیلائی۔ میں ادھر ہی بیٹھا، میں خاموش ہی رہا کیونکہ ان کو بہت غصہ آیا ہوا تھا، اب سمجھانا صحیح نہیں تھا۔ تو بعد میں پھر جب وہ اچھے موڈ میں تھے تو میں نے بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دائیں پہلو لیٹنا۔ کمال ہے کہ مسیطیں لمبے پڑے۔ ایک بار تو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے، ہمارے مسجد کے نمازی تھے، میں ادھر لیٹتا تھا سنتیں پڑھ کے تو وہ بہت غصہ کرتے تھے۔ ڈاکٹر فضل اللہ حافظہ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے شکایت کی، انہوں نے کہا یہ 2 سنتیں پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ رکھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے نمازی، انہوں نے کہا شاہ یہ 2 رکعتیں پڑھ کے یہاں لیٹے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ سنت ہے۔ اس نے کہا جی پھر تو سارے سوئیں گے تو یہ تو بیڈ روم بن جائے گا، یہ سارے ہی سنتیں پڑھ کے لیٹ جائیں تو سارے کہیں گے بیڈ روم میں پڑھیں گے، غصہ جو ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بے شک بیڈ روم بن جائے، نبی کی سنت ہے نا بھائی۔ تو وہ کافی اس معاملے میں جن بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں،
تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔